جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ادھر آج حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سابق چیئرمین پاپام اور لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر افتخار احمد صاحب، بلکہ میں ان کو کہوں گا انجینئر افتخار احمد صاحب. گفتگو کریں گے بجٹ کے حوالے سے. بجٹ جو وفاقی بجٹ بھی پیش ہوا ہے، صوبائی بجٹ بھی پیش ہوا ہے، یہ بزنس سیکٹر کے لیے کس حد تک سود مند ہے، ایس ایم ای سیکٹر کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے، انڈسٹری کے لیے اس میں کیا ہے. مزید تفصیلات ہم افتخار صاحب سے جانتے ہیں، جنہوں نے ایک یہ پیپر بھی تیار کیا ہے. یہ پیپر انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ فہیم امان سہگل صاحب کو دیا ہے تاکہ یہ گورنمنٹ تک پہنچائے جا سکیں. ریکمنڈیشنز ہیں جس میں ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، آٹو پارٹس مینوفیکچر کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. افتخار صاحب ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا شو میں دعوت دینے کا اور یہ ساری گفتگو کرنے کا. اس میں بجٹ کے حوالے سے آج خاص بات میں کروں گا کہ ہماری ریکمنڈیشن جو وہی پورا بجٹ پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں جو تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے آسان فہم ہو. میں نے کوشش کی ہے ریکمنڈیشن کرنے کی اور بجٹ میں وہ دیکھنے کی کہ بجٹ ہے کیا چیز. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیکسز ہیں، کلیکشن آف دی بجٹ جو ہے، وہ کلیکشن آف ریونیو جو ہے اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آلموسٹ برابر ہیں. حالانکہ دنیا میں ایسے پریکٹس نہیں ہوتا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں. انڈائریکٹ کا مطلب ہے آپ کنزمپشن پہ ٹیکس لے رہے ہیں. جب کنزمپشن پہ ہوگا تو اس میں امیر اور غریب جو بھی چیز خریدے گا وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے اس پہ. اور انڈائریکٹ میں جو کہ ایک ویلتھ اور انکم کے اوپر ہوتا ہے، جی جی، تو وہ آلموسٹ ڈبل ہوتا ہے. یہاں پر 7,000 کے قریب انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے پرپوزڈ ہے، اور 7,000 ہی کے قریب کسٹم ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس اور ایکسائز کی کلیکشن ہوگی، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ جبھی ممکن ہوگا کہ ہمارا انکم ٹیکس جب بڑھے گا، عوام پہ مہنگائی کا بوجھ اور چھوٹے طبقہ پہ مہنگائی کا بوجھ کم پڑے گا. لوگ کنزمپشن پہ ٹیکس، میں یہ نہیں کہتا کنزمپشن پہ نہ دیں، کنزمپشن پہ ٹیکس کی شرح نہ صرف وہ شرح کم ہو بلکہ کلیکشن بھی وہ کم سے کم ہونی چاہیے. یہ اس کا بیس براڈر ہونا چاہیے. اس کا ہاریزنٹل وے میں اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ورٹیکل کلیکشن. کیونکہ یہ تو بجٹ میں تو لگ رہا ہے کہ ورٹیکل ہی اس کو دیکھا گیا ہے. اور یہ کس طرح یہ ٹارگٹ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے جو ٹیکس کا تھا پورے نہیں کر سکے تھے، اب بھی 17,000 کچھ کا ٹارگٹ رکھتی ہے. کیسے اچیویبل ہوگا؟ ہاں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہمارا بجٹ نیٹ ورک اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ کبھی بھی 9-10% سے زیادہ نہیں بڑھی، جبکہ انڈیا میں 18% سے بھی زیادہ ہے، اور بنگلہ دیش میں ہمارے سے بہت زیادہ ہے، شاید وہاں 22% کے قریب ہے. تو یہ گورنمنٹ کو اس پہ بڑی سخت محنت کی اور ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس سے شاید ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ گھبراتی ہے یا کوئی ول نہیں ہے کام کرنے کی. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو آپ برڈن کرتے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. مثلا اس میں بجٹ میں سب سے بڑا ہمارا جو وہ ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈیٹ سروسنگ. دیٹ از اباؤٹ 8.1 ٹریلین روپیز، یعنی 8,000 ارب سے زیادہ، اور جو کہ پورے بجٹ کا کلیکشن کا وہ تقریباً 43% بنتا ہے. 18,000 ہم نے کلیکٹ کرنے تو اس میں سے 8,000 ہم نے ڈیٹ سروسنگ، دیٹ از اباؤٹ 43-45%. یعنی قرضے کی اور اس کی سود کی مد میں، اور یہ ان کی مد میں ادا کرنے ہیں. ہاں، ان کی مد میں وہ یہ تو آدھا سے زیادہ تو کلیکشن 43%، آلموسٹ 50% ہوگی یہ تو نا آلموسٹ. اس میں آپ سود کی ادائیگی بھی کریں گے تو باقی چیزوں کا بریک اپ بھی ذرا بتائیں جو آپ نے اس پیپر میں تفصیلاً بتایا ہے. ہاں، ہمارا مسئلہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے ڈیفینس اور پینشن کے ایکسپینڈیچر، اور اس کے ساتھ پی ایس ٹی پی
پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز میں جو ہے وہ 1000 کے قریب رکھا گیا, 1000 ارب روپے, جبکہ ڈیفنس میں 3500 ارب روپے ہیں اور پینشن میں 1100 ارب روپے ہیں. اگر پینشن بھی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ بھی فوج کے اس میں وہ جاتا آرمی پرسنس کے لیے ہوتا ہے 70-80%, تو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوج کا ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت ساری جگہوں میں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے 838 ارب روپے اس کے لیے 17% کا اضافہ کر دیا انہوں نے. ہاں, وہ ٹوٹل ملا کے 838 ارب روپے بنتے ہیں. تو اس میں صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ صوبہ اس کی بھی میری طرف سے تجویز یہ ہے, یہ سبجیکٹ صوبوں کو دیا جائے اور وہ کلیکشن کریں, تاکہ یہ 800 ارب روپے کے قریب جو ہے گورنمنٹ اپنے PSDP پروگرام کے لیے لے کر آئے اور دوسرے پروگرام. بالکل صحیح ہے. قوموں کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس سے کہ ان کو بیکاری بنایا جائے, بیگرس بنایا جائے. ہنرمند ہوں گے, کیونکہ میرے خیال سے, ذاتی خیال سے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غربت ختم نہیں ہوئی, بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے, بلکہ وہ میں پہلے بھی بات بتائی تھی کہ اس سے گورنمنٹ کی اور بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کرنی چاہتی ہے تو ان کو سکویز کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن پہ جو خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی تقریباً 1071 ارب روپے یا 1.07 ٹریلین روپیز اس میں. اب یہاں تو گورنمنٹ کم کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. اس یہاں سے پیسے نکالیں. میری تجویز یہ ہے, ریکمنڈیشن یہی ہے, لارڈ چیمبر سے بھی ہم نے یہی آوازیں اٹھائی. یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ PSDP 1000 اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو اخراجات ہیں, جو افسر شاہی نوکر شاہی پہ ہمارا خرچ ہوتا ہے یا اور دوسرے ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی 1000. تو گورنمنٹ کو اپنا بھی پاؤں اس پہ کرنا چاہیے, اپنے پیٹ پہ بھی اس کو مطلب فنگر شوڈ بی ٹورڈز دی. بالکل کفایت شاری کی طرف آنا چاہیے. ایکسپینڈیچرز اپنے کم کرنے کی ضرورت تھی, لیکن افتخار صاحب میرے علم میں تو چیز آئی ہے, جیسے ہی پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے, گورنمنٹ نے جو ریڈکشن کی تھی اپنے پٹرولز میں, کفایت شاری کی, انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی اب پٹرول جو بیوروکریسی کو ملے گا, جو پہلے کٹوتی کی گئی تھی, اس کو اب ان کو پورا ملے. میں نے یہی عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ 1000 ارب سے زیادہ گورنمنٹ امپلائیز کا وہ اخراجات ہیں, تو گورنمنٹ یہاں پر کٹ لگا سکتی ہے. اور ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بھی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایکسپینڈیچر اپنے چادر کے مطابق ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو اور آپ PSDP میں رکھ کے آ رہے ہیں جسٹ 1 بلین 1000 بلین, اٹس اے پینٹ. اور دوسرا ابھی ذخائر کے لیے بھی 116 ارب یا 109 ارب رکھے ہیں, یہ بھی مذاق ہے ایک طرح کا. یہ بڑے بڑے ڈیمز کے لیے پیسے رکھنے چاہیے تھے. اچھا, یہ مزید تفصیلات اس میں کچھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا, بریک اپ اور آپ نے کیا تیار کیا تھا. اب اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے جو کہ سبسڈی میں ہو جاتا ہے. اب سبسڈی میں بھی تقریباً 1107 ارب روپیز, 1107 ارب روپی. اگین یہ PSDP سے یہ بھی بڑھ گیا ہے. سبسڈی کا سب سے بڑا 1650 ہے 1150 ہے نہیں 1107. ٹھیک. اور سبسڈی کا جو سب سے بڑا وہ جاتا ہے پیسے, وہ بجلی کی سبسڈائز کیا ہوا ہے. اس میں تقریباً 850 ارب روپے کے لیے. اور باقی آپ کچھ SMEs کو, انڈسٹریل سیکٹر کو بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سبسڈی دینے کے بجائے یہی چیزیں آپ انڈسٹری کو دیں, جس سے بے روزگاری آپ کی ختم ہو, اور ہمارے SMEs کے انفراسٹرکچر پہ لگائیں. SMEs کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ پیسے کے لیے. ٹیکنالوجی ایڈاپشن یہ SMEs کے لیے وہ کیا جائے, اور دوسری وہ خرچے وہ اس طرف لے کر جائے. گورنمنٹ کو کی جو سوچ جو ہونی چاہیے, جو ایک پبلک کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے, میری نقطہ نظر سے وہ یہ ہے
کہ وہ ایکسپینڈیچر بیس نہیں ہونی چاہیے, ایکسپینس بیس نہیں ہوتے, نان پروڈکٹیو چیزوں پہ پیسہ نہیں لگنا چاہیے, پروڈکٹیو چیزوں پہ لگنا چاہیے. یہ بجٹ کی ایک فلاسفی ہونی چاہیے, جہاں پر ہماری گورنمنٹ انفارچونیٹلی یہ اس طرف ایکسپینس کی طرف زیادہ ہے, اور جو پروڈکٹیو چیزوں پر وہ اخراجات ہیں اس پہ یہ وہ کم ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں, ایس ایم ای سیکٹر کے لیے تو میں نے بجٹ کو کھنگالا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا کہ کوئی ایس ایم ای سیکٹر کو کوئی ریلیف دیا ہے, کوئی اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں جو ہماری معیشت کی, کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون سمجھی جاتی ہے, اور انڈسٹری کے لیے بھی کچھ مجھے نظر نہیں آیا کہ کچھ ریلیف ہے یا اس کو کوشن دیا گیا ہے کہ پاکستان سے یعنی انڈسٹری باہر نکلتی جا رہی ہے, انویسٹر بڑے بڑے پاکستان چھوڑ کے نکل گئے ہیں. ہاں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے, ضرور دیکھا ہوگا, میں نے بھی مائکروسکوپ لے کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایس ایم ایز کے لیے یہاں پر کیا ہے. انفارچونیٹلی وہ بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نظر نہیں آتا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ پاکستان اسٹیل مل کی جو جگہ تھی وہ تقریباً 6,800 ایکڑ جو ایس آئی ایف سی ڈیولپ کر رہی ہے مختلف زونز بنانے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے بننے چاہیے, کراچی میں بھی بننے چاہیے, لیکن ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری نے کیا کیا ہے. ڈاؤن اسٹریم لاہور ہے, گجرانوالہ ہے, فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, تو ملتان ہے, سرگودا ہے, تو یہاں پر جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹریز کے لیے بھی ہمیں وہ جگہ وہ چاہیے. میں نے ہم چیمبر کے فورم سے بہت دفعہ یہ گورنمنٹ کو بتا چکے ہیں, ہمیں یہاں پر ڈاؤن اسٹریم جو ایکسپینشن کی ضرورت ہے وہ 60 سے 70 زون ہمیں ضرورت ہے. یعنی میں انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. اس میں جیسے یہاں پر ایک بڑا اچھا انڈسٹریل اسٹیٹ گورنمنٹ نے بنایا ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ نے, یہ شیخوپورہ کے پاس اور فیصل آباد کے بعد. اس طرح کے گورنمنٹ انیشیٹو لے اور اس میں انڈسٹریل اسٹیٹ چھوٹے ایس ایم ایز کے لیے, چھوٹی انڈسٹری کے لیے وہ بننے چاہیے. 2 کنال 4 کنال کے اس میں پلاٹس ہیں, اور وہ سبسیڈائز ریٹ پہ وہ سب, اور اس میں اتنی زیادہ گورنمنٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ خرچات ہوں گے, تو وہ سبسیڈائز ریٹ پہ وہ دیے جائے. آپ یہ دیکھیں یہاں پر انڈسٹری کیسے پھل پھولتی ہے. چھوٹی انڈسٹری کے لیے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے, 4-5-6 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, پھر اس پہ کنسٹرکشن ہے, تو وہ لگنا بہت مشکل ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس سے پہلی زیادہ ہے, اس سے تو پھر چھوٹی انڈسٹری اور ایس ایم ایز دیکھ نہیں سکتا. کرتی ہیں اب تو ہر جو انڈسٹریل زون آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی سہولیات بھی دینی چاہیے. جو ایس ایم ای سیکٹر آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو بھی کوشن دینا چاہیے. نئے انڈسٹریل زون کے لیے تو آپ نے شیخوپورے کا بھی ذکر کیا جو اچھا انیشیٹو ہے, اور فیصل آباد میں بھی جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے جی وہ. ہاں جی, اس میں تو ایس ایم ای سیکٹر کو بھی جو آلریڈی موجود ہیں ان کے تو بینکس بھی اپنے ہونے چاہیے. اب دیکھیں آپ خطے میں ہمارا ایس ایم ای سیکٹر انفارچونیٹلی شاید سب سے پیچھے ہے, جس میں آپ انڈیا کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی ہم ایس ایم ای سیکٹر میں ہم پیچھے ہیں. کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کا تو آٹو مینوفیکچرنگ سے شعبے سے تعلق ہے, یہ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا, اور مزید کیا تجاویز دی ہیں آپ نے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک کا, کسی بھی اکانومی کا دی بیک بون آف دی اکانومی, اور یہ پوری دنیا میں ریکگنائز ہے یہ بات نا. اس کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا اسمیڈا کے نام سے, تو وہ اس پہ کام کر بھی رہا ہے. لیکن میری گورنمنٹ سے یہ خاص طور پہ درخواست ہوگی کہ اور پاکستان میں ایس ایم ایز اباؤٹ, اگر آپ ایکسکلوڈ ایگریکلچر کو کریں تو باقی جو انڈسٹری اور چھوٹے دکاندار اور یہ بچتے ہیں, یہ 80% آف دی ٹوٹل ہمارے ایس ایم ایز ہیں, 80%. تو 80% کے لیے گورنمنٹ کو بالکل چاہیے. ان کے بجٹ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے ہوتا ہے. اور جتنی روزگار ایس ایم ایز دیتے ہیں وہ بڑی انڈسٹری تو نہیں دیتی, اور بڑی انڈسٹری بھی جو لارج اسکیل مینوفیکچرز ہیں وہ پاکستان میں کتنے ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, 10-15% ہیں. تو مین تو یہ ایس ایم ایز ہے. تو ایس ایم ایز کے لیے گورنمنٹ نے آئی ڈونٹ تھنک سو, اس میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن وہ نہیں ہوا. اب ایس ایم ایز کے لیے میری تجویز کیا ہے, یہی ہے کہ لانگ ٹرم فائنینسنگ اسکیم ہو,
مشینری پروکیورمنٹ کے لیے ہو, ورکنگ کیپٹل جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے 5% سے زیادہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے, انٹرسٹ ریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرف گورنمنٹ کو دھیان دے. آپ دیکھیں اگر ایس ایم ایز کے لیے گورنمنٹ اس میں بجٹ میں کوئی ایلوکیشن اگر رکھتی, اور جس طرح میں اس پہ بتایا اور آپ سے عرض بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایس ایم ایز کے لیے گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ روزگار میں کیسے اضافہ ہوگا اور ہمارا ملک ترقی کا. ایس ایم ای از دی انجن آف دی اکانومک گروتھ آف اینی کنٹری. تو اس پہ ضرور. اچھا سر, اس ٹائم انفارچونیٹلی یہ 5واں بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کی امبریلا تلے یہ پیش کر دیا گیا ہے. تو آپ کو ہوپ نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر جو کہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کا سپٹمبر میں شاید ختم ہونے جا رہا ہے, یہ سپٹمبر 2027 میں, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی نئے پروگرام میں نہیں جائیں گے؟ کیا آپ ٹارگیٹس ہم سمجھتے ہیں آپ اچیو کر لیے جائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو گڈ بائی کہہ دیں؟ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا بہت ساری چیزیں آئی ایم ایف غلط بھی نہیں کہتا ہوں. وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اپنا ٹیکس بیس براڈن کرے, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس کی جو لیکیج ہے اس کو بلاک کریں. وہ کون سا وہ تو ہر بات آئی ایم ایف پہ ڈالنا بھی یہ ہمارا ایک فیشن بن گیا. دس از جسٹ لائک اے فیشن کہ جی آئی ایم ایف پہ ڈال دیں اور اپنی بجٹ. ایسا نہیں ہے. براڈ کرنے کی بجائے ورٹیکل بیسس پہ اس کو اونچائی پر لے کر جائی جا رہے ہیں, اور جو آلریڈی ٹیکس پے ہے انہی پر بوجھ مزید. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ٹیکس کا جو ہے سلسلہ ہے یہ ہاریزنٹل ہونا چاہیے. ہاریزنٹل مینس ٹیکس بیس کو براڈر کرنا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنے کا وہ ہے, اور اس کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو. اگر غریب عوام کے لیے, یہ غریب عوام ہی ہے, یہ انڈسٹری کی غریب عوام ہے, بالکل صحیح, جس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اتنی ناگفتہ بے صورتحال معیشت کی ہے, لیکن ہمارے ہاں نئی گاڑیاں پھر بھی 2.5 لاکھ کے قریب نئی گاڑیاں مینوفیکچر بھی ہو گئیں, اور 22 سے 23 لاکھ موٹر سائیکلیں بھی اس مینوفیکچر ہو کے مارکیٹ میں آئیں, بکیں, یا جو بھی صورتحال ہے. تو اس کا مطلب ابھی ہماری اکانومی, ہمارے اس کے پاس قوت خرید ہے لوگوں کے پاس, اس کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا؟ بڑا اچھا سوال کیا جی. اور اس نیڈ آف دی آر ہماری جو آٹو انڈسٹری ہے, اٹس بیسیکلی دی انجینئرنگ انڈسٹری, اینڈ انجینئرنگ انڈسٹری آلویز از دی مدر آف آل انڈسٹریز. اب آٹو انڈسٹری کے جو انجینئرنگ انڈسٹری, وہ آٹو کے لیے کام کر سکتی ہے, وہ ٹیکسٹائل کے لیے کام کر سکتی ہے, وہ شوگر انڈسٹری کے لیے پارٹس بنا سکتی ہے اور بڑی مینوفیکچرنگ کر سکتی ہے, وہ اور سیالکوٹ کی جو دوسری انڈسٹری ہے ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے آٹو انڈسٹری کے بارے میں وہ سوال کیا, اس سال ہمارے یہاں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی تعداد بڑھی ہے. مثلاً میں تقریباً 2.5 لاکھ گاڑیوں سے زیادہ بنی ہے یہاں پر, اور یہ اسمبل ہوئی ہیں آپ کہہ لیں. اور اس میں جو مین بگ پلیئر تھے وہ تو 3 بگس جنہیں وہ کہا جاتا 3 Bs, سوزوکی, ہونڈا اور ٹوئیٹا. اور سوزوکی نے کا اس میں بڑا وائٹل رول ہے. تقریباً 60% کی ان کا لوکلائزیشن ہے سوزوکی کی. باقی ہونڈا کی اور وہ یہ بھی آلموسٹ 45% 50% پہ ہے. باقی نئے پلیئر جو ہیں, جو نئے پلیئر جس میں کورین ہیں اور چائنیز ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سے جب یہ براؤن فیلڈ اور گرین فیلڈ میں پچھلی آٹو پالیسی میں اس کو لیا گیا تھا 2016 کی پالیسی میں, تو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ یہ اپنی 5 سال کے اندر یہ جو اس وقت انڈسٹری آٹو انڈسٹری ہے وہ 60% پہ ہے, تو یہ 60% کی لوکلائز کریں گے. نہیں کی انہوں نے. تو گورنمنٹ کو یہ وہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی کتنے پرسنٹ ہے ان کی لوکلائز. ابھی میرا نہیں خیال ہے کہ 10-15% سے زیادہ ان کا ہوگا. دس از ویری الارمنگ چیز. یہ گورنمنٹ اور یہ ایک very unfortunate on part of that new assemblers and the economy of Pakistan, and unfortunate for the auto parts manufacturers. Auto part manufacturers again they belong to SMEs, اور وہی سب سے زیادہ
وہ کر رہے ہیں. مثلا میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری جی ڈی پی کا 2.2%، جی ڈی پی کا 2.2% آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، یعنی تقریباً 9 سے 10 بلین ڈالر کی آٹو انڈسٹری ہے. یہ بڑی آسانی سے اگلے 3-4 سال میں 25 بلین ڈالر پہ جا سکتی ہے، بڑی آسانی سے. اتنی پوٹینشیل ہے اس میں لاٹ آف پوٹینشیل. اور 10 سے 15 لاکھ لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. جتنی لوکلائزیشن ہوگی اتنی زیادہ لوگ جو ہے ان امپلائمنٹ کم ہوگی اور امپلائمنٹ زیادہ ہوگی اس میں. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو دیکھیں. گورنمنٹ کو چاہیے، ابھی آج کے دن تک تو وہ پالیسی نہیں ہے، یہ نئی آٹو پالیسی جو 2026 اور 2031 کی ہوگی وہ ابھی آنے والی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ابھی رہتی ہے. میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے خاص طور پر، اور آئندہ کے نئی پالیسی میں آٹو پارٹس مینوفیکچررز کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ جبھی ہوگا جب آپ لوکلائزیشن کریں گے. اور ہمارا تو سلوگن ہی ہے لوکلائزیشن لوکلائزیشن لوکلائزیشن. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جی آٹو مینوفیکچرنگ کا آپ نے فیوچر آپ نے بتایا کہ جی بڑی پوٹینشیل ہے کہ 25 ارب ڈالر تک یہ جا سکتی ہے. ہمارے جو اس ٹائم گاڑی کی کاسٹ کے علاوہ جو اس پہ بھاری ٹیکسز ہیں اس کی بھی کافی کئی وجوہات ہیں کہ اتنے زیادہ آپ نے ٹیکس گاڑیوں پہ بھی لگا دیے ہیں، نئی گاڑیوں پہ. اور دوسرا ریکنڈیشن گاڑیوں پر پابندی نہیں لگائی، جس سے ہماری لوکل انڈسٹری بڑی متاثر ہو رہی ہے. اس والے سے بجٹ اس والے سے بھی خاموش ہے، بلکہ اس کو سمجھ لیں کہ پارشلی اجازت ہی اجازت ہے ریکنڈیشن گاڑیوں کی. تو یہ پیرلل جو لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے یہ ڈسٹرب نہیں اس سے ہو رہی؟ اس میں بجٹ پہ تو اس لیے بھی بات نہیں کی گئی کیونکہ نئی آٹو پالیسی آنے والی ہے جو کہ اس مہینے کے اینڈ پہ آ جانی چاہیے. اس آٹو پالیسی میں بتایا جائے گا کہ اس کو لوکلائزیشن کیسے ہوگی. اور وہ ہمارا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ موبلٹی ہماری الیکٹرک موبلٹی کی طرف زیادہ وہ گورنمنٹ کا بھی دھیان ہے، اور آنے والی جو انڈسٹری وہ یہی ہوگی. تو اس میں بیٹری مینوفیکچرنگ کا بہت بڑا وہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہوگا اس میں. اور جو چارجر ہے، چارجنگ اسٹیشنز جو مختلف جگہوں پہ لگنے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی اس میں وہ آئے گی. اور میری پھر اگین درخواست ہے کہ جو پالیسی بنا رہے ہیں یا آلموسٹ بن چکی ہے، اس میں لوکلائزیشن کی طرف ضرور دھیان ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے جب میں یہ کہتا ہوں کہ 60% ہم وہ یا 55% یا 50% ہم لوکلائز کر چکے ہیں، اس میں انجن کے علاوہ پارٹس ہیں. اب نئی ای وی میں الیکٹرک وہیکل میں تو انجن ہے نہیں، تو اس میں موٹر ہے اور بیٹری کا زیادہ عنصر ہے. بیٹری پاکستان میں بننا چاہیے، لوکل بننی چاہیے. اور اس کے جو باڈی پارٹس ہیں اور سسپینشن ہے وہ پاکستان ہی میں بننا چاہیے. اور یہ بڑی تیزی سے اگر گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے، یہ بہت تیزی سے یہاں پر لوکلائزڈ ہو سکتی ہے. بلکہ اگر موٹر سازی کا بھی پروگرام یہاں پر بنے تو وہ بھی اس میں الیکٹرک موٹر کا استعمال ہے، وہ یہاں پر لوکل بن سکتی ہے. اچھا سر، اس میں جی ایک چیز سے پوچھنی تھی کہ جیسے انڈیا میں بھی گاڑیاں بنا رہی ہیں یہی کمپنیاں، سزوکی بھی ہے ادھر، ٹویوٹا بھی ہے، باقی یہ کورین کمپنیاں بھی ہیں ادھر. تو میرے خیال سے 100% وہ مینوفیکچرنگ میں آ چکی ہیں یا وہ اسمبلنگ میں ہے. اس میں کیوں ڈفرینس ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں یہ ہو سکا تھا؟ انڈیا میں دیکھیں جی اس میں 100% گاڑیاں بھی سستی ہیں وہاں. وہ انڈیا میں مور دین 90% وہ لوکلائزیشن ہے 4 ویل میں. انڈیا میں شاید 96% وہ کچھ لوگ کہتے ہیں. اور موٹر سائیکل میں 100% ہے. ہمارے یہاں بھی موٹر سائیکل میں دیکھیں کہ اب میں اس کی مثال دوں گا. موٹر سائیکل میں ہمارے 96% لوکلائزڈ موٹر سائیکل ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پر بناتا ہے جاپان کے کوآپریشن سے. اور وہ اس سال میرا خیال ہے کہ 2 ملین یا 1.8 ملین کم از کم موٹر سائیکل وہ بنائے گا. تو وہ کیسے وہ بنا پایا؟ اس لیے. اور وہ کیوں اس کی پرائس ابھی بھی کنٹرول پرائس ہے، یعنی بڑے کنٹرول میں رکھی ہوئی. وہ اس لیے کہ لوکلائزیشن میں 96%. ٹریکٹر میں لوکلائزیشن ہے، ٹریکٹر کی پرائس ہماری بڑی مناسب اور وہ ٹھیک ہے. اور تو یہ گاڑیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ نئی پلیئر جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں جو انہوں نے ایک پرومس کیا تھا اور ایک
گورنمنٹ سے ایک لکھ کے پرومس کیا تھا کہ ہم 5 سال کے اندر جو لوکل 60%, 55% یا 60% لوکلائز کریں گے، وہ نہیں ہوئی ہے. تو نئی پالیسی میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. میری گورنمنٹ سے خاص طور پہ یہ میں ریکویسٹ ہے میری اس پہ، تو اس میں وہ کر سکتے ہیں. یہ سر پاکستان میں جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں کمپیریٹیولی ریجنل وائز بھی دیکھیں تو انفارچونیٹلی مہنگی ہیں گاڑیاں پاکستان میں. اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں یا ایون آپ بنگلہ دیش سے بھی کمپیئر کریں تو کیا وجوہات ہیں؟ ٹیکسز کتنا ہے؟ ایک مثلا عام گاڑی ہے، مہران ہے، اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں تو کتنے ٹیکس، کتنے کی گاڑی ہے اور کتنے ٹیکسز کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں جی یہ تقریباً 50% سے زیادہ ٹیکسیز ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اتنے انڈیا میں تو اتنے نہیں ہیں. 50% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اراؤنڈ 50%، آلموسٹ 50% کہہ سکتے ہیں. آلموسٹ یہ ٹیکس ہے. تو یہ گورنمنٹ کے ٹیکس ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کم کریں تاکہ عوام کو تھوڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر 100 روپے میں سے 50%، 50 روپے حکومت ہی لے جائے گی اس میں، تو مینوفیکچر کیا رکھے گا؟ اور دوسرا وہ نکلنا تو کسٹمر کی جیب سے. اسمبلر اور مینوفیکچرر کا بھی دیکھنے کا کام ہے اس میں، وہ کام کیا وہ کریں. تو میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اسمبلر پہ ایمفیسس کرے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوکلائز کریں، اور ہم لوگ جو مینوفیکچررز ہیں، یہ آٹو پارٹس مینوفیکچررز ہیں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کو 5% پہ قرضہ جو ہوتا ہے بینک تک اس کی وہ ایل سی اکثر نہیں کھلتی، اس کو وہ دیکھنا چاہیے. میں اس کی پروٹیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے، جو کہ آٹو پارٹس کا ایس ایم ای سیکٹر ہے. اچھا سر، ہمارے یہاں تصور اکثر یہ ہے کہ جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں، اکثر شکایت لاہور چیمبر آف کامرس میں یہ کی جاتی کہ اس میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جاتی. کیا آٹو جو مینوفیکچرنگ ہے، اس جو پالیسی بھی آ رہی ہے، اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی ہے؟ کوئی آپ کی ریکمنڈیشنز بھی شامل ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، مشاورت انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے جو یہ پالیسی بناتا ہے، اور جو مدر انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے منسٹری آف انڈسٹریز کے نیچے، تو اس نے اسٹیک ہولڈرز کو، جیسے ہمارے آٹو پارٹس مینوفیکچررز کی جو ایسوسیشن ہے پاپام، ان کی نمائندگی بھی لی انہوں نے، پاما کی نمائندگی بھی لی، اور اکانومسٹ کی بھی لی ہوگی، تو انہوں نے ضرور لی. لیکن ہوتا یہی ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے، یا گورنمنٹ کے بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. کبھی یوزڈ گاڑی کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے. اب یوزڈ گاڑی کے بات وہ دیکھیں، اب یوزڈ گاڑی کا مقابلہ ہماری گاڑی سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ اب وہ ایکسیڈنٹل گاڑیاں، اور ساری وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ریمیڈنسز وہاں سے باہر سے وہ آ رہی ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ 90% وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے وہاں پر جاتے ہیں اور اسی سے خریدتے ہیں. اور اب جو یو این کا ایک قانون ہے WPO، اس کا بھی اس پہ کوئی لاگو نہیں ہے. سیفٹی کا کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہے. اب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سیفٹی اور اس کے وہ کیے جائیں. تو میری گورنمنٹ سے پھر درخواست ہے کہ یوز گاڑیاں، اب پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں، دنیا میں 40 ملک گاڑیاں بناتے ہیں، ان میں پاکستان ون آف دین، وہ 40 لوگوں میں سے کنٹریز میں سے ہے. اب کسی کنٹری میں یوز گاڑی نہیں آتی، مثلا انڈیا میں بھی نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. وہ یہ پاکستان میں ہے یوز گاڑی کے جی ہے، وہ جسٹ ٹو پٹ پریشر آن دی اسمبلر. اب اگر آپ نے اسمبلر کو کسی ڈسپلن میں رکھنا ہے، اس کے لیے اور بڑے طریقہ کار ہیں. لوکلائزیشن کا ایک ٹول ہے جو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، اور ان پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس سال کتنی لوکلائزیشن کی، اگلے سال کتنی کرنے جا رہے ہیں، وہ اتنی کی یا نہیں. اور بہت سارے ٹول ہیں. بٹ یہ کہ یوز گاڑی کو وہ کھلا عام چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے وہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. سر یہ آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے انڈسٹری، اس کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے یہ ری کنڈیشن گاڑیاں یا یوز گاڑیاں؟ ہاں دیکھیں جی، یہ یوز گاڑیاں تقریباً پچھلے سال یا اس میں 40 سے 50 ہزار گاڑیاں آتی ہیں، اور 40 سے 50 ہزار گاڑیوں اگر ملک میں اور بنے اور خریدار یہاں سے لیں
تو اس سے انڈسٹری کتنی فلرش ظاہر ہے کہ وہ کرے، ہمارا بیس کتنا بڑا 3 لاکھ ہو جائیں گی گاڑیاں جس طرح مینوفیکچرنگ بننی شروع ہو جائے گی. ہاں یہ جس طرح یہ اس سال اٹھان ہوئی نا گاڑیوں کی، آپ دیکھیں گے 2 یا 3 سال میں یہ 5 لاکھ ہوگی، اور 5 لاکھ گاڑیاں کا بننا ہے، یہ ایک باٹم لائن ہے. اور اس کے بعد چیزیں اور جو والیوم وہ ہوگا تو گاڑیاں بھی، ہمارا بڑا خیال یہ ہے کہ یہ سستی ہوگی اس گاڑیوں میں. تو دوسرا یہ آپ بتائیے گا، گاڑیاں مینوفیکچرنگ کی بات ہوگی، اوور آل جنرلی گفتگو کر لیتے ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کی طرف دوبارہ آتے ہیں واپس. ایس ایم ای سیکٹر میں آئندہ 5 سالوں میں آپ کو پاکستان میں کیا ریفارمز ہوتی نظر آپ کو آئیں گی؟ کہ کیا ہم اگر آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں، حکومت کو بھی سہولت دینے میں کچھ آسانی ہو جائے گی؟ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے آپ کیا فارسی کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، اب بھی میں دوبارہ بات یہ کروں گا. یہ لیم ایکسکیوز ہے آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف نے، میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی وہ سبسڈیز کے خلاف ہے. تو ہم بھی کون سا سبسڈیز مانگ رہے ہیں آپ؟ یا وہ کہ ڈیوٹی ریڈکشن نہیں ہونی چاہیے. ڈیوٹی کا بھی ایک حد ہے کہ پوری دنیا میں ایسی ہے کہ ٹیرف کی پروٹیکشن 15 سے 20% ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، اتنی ہے، 20-22% ٹیرف پروٹیکشن ہے. تو آئی ایم ایف کا تو ایک لیم ایکسکیوز ہے. تو گورنمنٹ کی ڈٹرمنیشن اور ول ہونی چاہیے ایس ایم ایز کے لیے. جو ہی ایس ایم ایز کے لیے ول ہوگی، آپ دیکھیں کہ کیسے فلرش ہوگا. ہمارے ہمسائے ملکوں میں بنگلہ دیش کو دیکھیں، اور یہاں پر انڈیا میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، ایس ایم ایز کے لیے کافی کام وہاں پر ہوا ہے اور وہ کرتے ہیں. اور یہی ایک انجن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے. ایس ایم ایز از دی انجن آف اکنامک گروتھ. لاسٹ آپ سے نشست ہوئی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ ایس ایم ای سیکٹر کے بینک بھی ہونے چاہیے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے. اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ کوئی گورنمنٹ نے کوئی نہیں جی، ابھی تک نہیں ہے. ابھی کل لاہور چیمبر میں یہ چیف مینیجر آئے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک کے، ہم نے ان سے بھی کہا ہے، اور لاہور چیمبر نے اس پہ کافی آواز اٹھائی ہے کہ ایس ایم ایز کا کوئی وہ بینک ہو اور وہ افیکٹو ہو. مثلا ایس ایم ایز کو اگر 5% پہ وہ ملے، جیسے آج سے 5-6 سال پہلے اس پہ سولر پہ 5% پہ ایک وہ تھا، وہ بھی تھوڑی دیر کچھ 1-آدھا سال چلا، اس کے بعد پھر واپس آ گئے. تو ایس ایم ایز پہ یہ کام ضرور 2-3 چیزیں ایس ایم ایز کے لیے چاہیے. ایک تو ان کا وہ انڈسٹری اسٹیٹ ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے 2 کنال 4 کنال کے پلاٹس کی، اور وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہونی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس ریٹ پہ گورنمنٹ زمین خریدتی ہے اسی ریٹ پہ وہ لے لیں، تو تاکہ گورنمنٹ کے بھی ایکسپینڈیچر وہ زیادہ نہ ہو. تو اور دوسرا ان کا اسپیشل اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ کمرشل بینکوں کو ہدایت کریں، یا اس کے لیے الگ ایک بینک ہے وہ جو 5-4% سے زیادہ اس پہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ورکنگ کیپٹل کے لیے اچھا ایک اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ادر انڈسٹریز بہت کام پہ ہیں، اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. یہ میں نے بہت دفعہ یہ کہا. ادر انڈسٹری مثلا مینوفیکچرنگ ہماری 60-70% امپورٹ بیس ہے. اب ہمارا را مٹیریل اسٹیل ہے، پلاسٹکس ہے، ربڑ ہے اور مشینری ہے، ساری امپورٹ ہوتی ہے. تو وہ یہاں پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اس میں یہاں پر انویسٹمنٹ کروائے، یا خود کرے یا کروائے انویسٹمنٹ، باہر سے انویسٹر لے کر آئے جو کہ را مٹیریل یہاں پر پروڈیوس ہو. اس سے ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بھی ایک ڈسپلن میں آئے گا، کم ہوگا، اور ایک اچھا کمپٹیشن کا مزہ ہوگا. اس میں کر سکیں گے ہم کمپٹیشن. سر آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لاہور چیمبر آف کامرس آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھانے کی کوشش تو کر رہا ہے، اور حکومت کے کانوں تک آواز اگر وہ نہیں جا رہی تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھیں جی، لاہور چیمبر نے ابھی بھی ہم نے یہ پیپر تیار کیا، وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب، ان کے ساتھ مل کے یہ پیپر تیار کیا، اور یہ باتیں انہوں نے ایک نہیں کو 10 دفعہ گورنمنٹ کے مختلف حلقوں میں یہ بتائی ہوں گے. ابھی ان کی پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ ہے، وہ اس میں بھی یہ بات وہ کریں گے. گورنمنٹ ہمارا لاہور چیمبر آف کامرس کا جو ہے LCCI ایک افیکٹو آواز ہے،
چھوٹے SMEs کی, کارپوریٹ کلاس کی, اور یہ دوسرا ایسوسیٹ کلاس کی. 45,000 ممبر ہیں لاہور چیمبر کے, یہ چھوٹے اور بڑے. اس میں 3-4 ہزار وہ لارج اسکیل مینوفیکچرر ہوگا, باقی سارے SMEs ہیں اس میں. تو لاہور چیمبر نے ہمیشہ R&D بھی کی ہے, اس کے ممبر بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں. ممبر سے میرا ایگزیکٹو کمیٹی کے بڑے اچھے, وہ بڑے, ان کا حوصلہ کافی بلند ہے, کیونکہ لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہوئی ہے, اس پہ محنت کی ہے. جیسے یہ پیپر ہم نے تیار کیا ہوا, اور اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے, لیکن فائنلی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ اور بہت سے مجبوریاں ہوتی ہیں, ان میں میں تو یہی کہوں گا. تو جب بجٹ آتا ہے تو ہماری جو تجاویز ہوتی ہے اس میں سے بہت کم اس میں وہ رکھتی ہیں, لیکن سنتی ضرور ہے گورنمنٹ کی, اور بڑی افیکٹو آواز ہے. جی افتخار صاحب, بہت آپ کی مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی افتخار صاحب کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی پوٹینشیل ہے ہمارے SME سیکٹر میں, خاص طور پہ جو آٹو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. ہم اگر چاہیں کوشش کر کے 4-5 سالوں میں $25 ارب تک اس کی صنعت کو لے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی بینکوں کو بھی بننا چاہیے SME سیکٹر کے لیے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ریکنڈیشن جو گاڑیاں ہیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے تاکہ آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ میں مزید اضافہ ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پالیسی آ رہی آٹو پالیسی, اس میں جو ریکمنڈیشنز دی ہیں جو اسٹیک ہولڈرز نے, اس کو شامل کیا جائے تاکہ بہتر اور مؤثر پالیسی بن سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. تھینک یو ویری مچ.